بسم الله الرحمن الرحيم. گستاخی معاف چاہتا ہوں میں آج اس کا سوال یہ ہے جی، قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نبی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق پر ہوں. برائے کرم چند ایسے واقعات بیان فرما دیں جن سے ثابت ہو جائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جن لوگوں نے استخارہ کیا، دعائیں کیں، ان کو حضرت مسیح موعود کی صداقت کا ثبوت مل گیا تاکہ تبلیغ کے لیے کام آئے. دوسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے جی، جب سر سید احمد خان صاحب نے حضرت مسیح موعود کی کتاب برکات الدعا کے خلاف کتب لکھیں، کیا یہ انگریزوں کی طرف سے سازش تھی کہ ان کو سر کا خطاب دیا گیا؟ تیسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے جی، ملکہ وکٹوریہ نے حضرت مسیح موعود کی دعوت قبولیت اسلام کے بارے میں کیا جواب تحریر فرمایا تھا؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں. جزاکم اللہ حسن الجزا. جزاکم اللہ محمد عبدالرشید صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے تو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. آپ کو جو آنکھوں میں تکلیف ہے وہ اس کو دور کرے. ہم آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. جو پہلا سوال تھا آپ کا، حضرت خلیفۃ المسیح خامس اپنے مختلف خطبات میں ایسے واقعات پیش کرتے رہتے ہیں جس میں جن احباب کو حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے خوابوں کے ذریعے سے جماعت احمدیہ کی طرف رہنمائی ہوتی ہے. وہ ایک لمبا تسلسل ہے، مختلف خطبات ہیں حضور کے جس میں حضور اس حوالے سے جو ہے نا واقعات پیش کرتے ہیں. اکثر ہمارے جو MTA کے ناظرین ہیں وہ حضور کا خطبہ سنتے ہیں اور ان واقعات کو بھی انہوں نے سنا ہوگا. تاہم اس وقت میں محترم مولانا محمد امید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو شناخت کرنے والی آنکھ بھی چاہیے ہوتی ہے. مصیبت یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسی سعادت بعض لوگوں کو نہیں ملتی حالانکہ وہ نبی کے بالکل قریب ہوتے ہیں. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو طالب ساری عمر پاس رہے لیکن ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی. اسی طرح آپ کے اپنے چچا ابو لہب، اس کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو دور سے آ کے پہچان جاتے ہیں. اب انہوں نے جو مثال دی ہے اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. 1885 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اشتہار بڑے بڑے علماء کو بھجوائے کہ جو نشان دیکھنا چاہتا ہے اسلام کی صداقت کا وہ میرے پاس قادیان آ جائے اور یہاں آ کے رہے اور دیکھے. وہ اشتہار حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں خلیفۃ المسیح اول بنے ان تک جموں میں پہنچا. اس وقت جموں میں ملازمت کرتے تھے، طبیب تھے، شاہی طبیب. وہ جموں سے سیدھا سیالکوٹ اور سیالکوٹ سے قادیان پہنچے. قادیان پہنچنے کے بعد وہ جس ٹانگے یا یکے پہ بٹالے میں آئے، وہ جہاں آج کل دارالمسیح کا گیٹ ہے وہاں پہ انہوں نے کھڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہاں ٹھہرو، میں ابھی ملاقات کر کے آتا ہوں. وہاں جا کے انہوں نے پوچھا کہ میں نے مرزا صاحب کو ملنا تھا. اب جس سے پوچھا، عام طور پہ لوگ مرزا سے مراد مرزا امام دین یعنی جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے وہ مراد لیتے تھے. وہ ان کے پاس لے کے چلا گیا. اندر ان کا گھر تھا اور وہاں جا کے وہ دیکھا وہ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، ہوکا پی رہے ہیں. ان کی فراست نے دیکھتے ہی کہا یہ وہ شخص نہیں ہے. کہتے میری طبیعت نے کراہت کی کہ میں کہاں آ گیا ہوں. بغیر ان سے بات کیے میں چارپائی پہ بیٹھ کے افسوس کرنے لگا میں کہاں آیا ہوں. امام دین صاحب نے بھی محسوس کیا کہ اس آدمی کو کوئی ضرورت ہے جو یہاں پوری نہیں ہوئی. انہوں نے پوچھا آپ کا نام نور دین ہے، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ مرزا صاحب سے. تو ان کی جان میں جان آئی کہ مرزا کوئی اور ہے. کہنے لگے مرزا غلام احمد صاحب سے ملنا چاہتے؟ کہتے ہاں. کہنے لگے ان کا گھر تو پیچھے ہے. بہرحال پیغام بھیجا حضور کو، انہوں نے چٹ لکھ کے بھیجی. حضور نے فرمایا کہ میں نیچے آتا ہوں، ابھی سیر کے لیے میں نے جانا ہے، پھر بات کرتے. یہ وہ چھوٹی سیڑھیاں ہیں، وہاں پہ یہ کھڑے ہو گئے مسجد مبارک کے نیچے کہ یہاں سے حضور آئیں. خود ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی نیچے اترے اور میری نظر حضور کے چہرے پہ پڑی، میری زبان سے بے اختیار نکلا قربان یا مرزا، یہی وہ مرزا ہے جس پہ میں سارا قربان. اور وہ دن کے قربانی اور اس کے صداقت کو پہچاننا آخر وقت تک نہیں ہٹے. اسی طرح انہوں نے مثالیں تو اتنی ہیں. سادات عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ عنہ
افغانستان سے کس لیے آگے تھے قادیان؟ پھر شہید ہوئے اس کے اوپر۔ بہرحال یہ بہت سے، جیسے آپ نے بتایا، حضور تو یہ خطبات میں بیان کرتے رہتے ہیں، ایک لمبا سلسلہ ہے۔ دوسرا سوال ان کا کیا تھا؟ ملکہ وکٹوریہ کے تعلق سے تھا۔ ہاں، ملکہ وکٹوریہ، میرے بھائی، نبی کا کام ہوتا ہے لکھنا، پیغام پہنچانا، بلغ ما انزل الیک۔ ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بادشاہوں کو خط لکھے، کسی کا کوئی رد عمل تھا، کسی کا کوئی رد عمل تھا، کسی کا کوئی رد عمل تھا، لیکن حضور کا کام تھا لکھنا۔ ملکہ وکٹوریہ کو حضور نے 2 کتابیں لکھی، ستارہ کیسریہ، تحفہ کیسریہ، دونوں کتابیں بھجوائیں، اور ان کو باقاعدہ اسلام کا پیغام دیا، اور یہاں تک کہا کہ اسلام کی صداقت کے لیے آپ کوئی کانفرنس بلا لو، میں نشان دکھاؤں گا، اور نہ دکھاؤں تو میں اپنے آپ کو ہر سزا، حتیٰ کہ موت کی سزا قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ کا کام تھا اتمام حجت، وہ آپ نے حجت تمام کی اور پوری کی۔ آگے اس کا رد عمل کیا تھا، کیا نہیں تھا، وہ مختلف روایات ہیں، بہرحال وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کمال دلیری سے، جبکہ ان ایام میں ملکہ کو مخاطب کرنا بھی مشکل تھا، آپ نے بڑے واضح الفاظ میں اس کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی طرف بلایا۔ یہ تھی دوسری بات۔ تیسری ایک بات، سید احمد کے تعلق، ہاں، سید احمد، انگریزوں نے اکسایا یا کسی نے اکسایا، سر سید احمد خود ایک پڑھا لکھا انسان تھا، لیکن زمانے کے حالات سے وہ اتنا متاثر تھا کہ دہریت کے کچھ خیالات اس لیے پیدا ہو گئے تھے کہ ان لوگوں کو دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں، وہی اور الہام کی یہ تشریح نہیں کر سکتے تھے، جو علوم جدیدہ تھے ان کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور وہاں یہ شکست خوردہ اپنے آپ کو تسلیم کرتے تھے، پسپائی ان کے حصے میں تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 2 کتابیں اس پہ لکھیں، برکات الدعا پہلی اور آئینہ کمالات اسلام، اور دونوں کتابوں میں آپ نے فرمایا اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور اصول تفسیر بیان کیے، اور علوم جدیدہ کے مقابلے کے لیے آئینہ کمالات اسلام میں حضور نے پورے جوابات دیے اور تسلی بخش جوابات دیے کہ علوم جدیدہ تو قرآن سے لیے گئے ہیں، اور آپ نے واضح طور پہ بتایا کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اس کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور یہی اس کے زندہ رہنے کا اور زندہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو یہ ان کو لکھا گیا تھا، اور سر سید نے اس سے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا، لیکن میں یہ بات حضرت مسیح صاحب کا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ جزائے خیر دے، اتنے زبردست ہتھیار ان 2 کتابوں میں حضور نے ہمارے دے دیے کہ قیامت تک دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی اور اس سے استفادہ کرتی رہے گی۔